شمس القرہ جناب قاری محمد نعمان سیفی صاحب، آپ نے کمال خوبصورت انداز کے اندر تلاوت کلام رحمان پیش فرمائی، تو ساڈے قلوب و اذان موتر کیتا۔ احباب تسی سڈے تے زیارت فرما رہے ہو، ماشاءاللہ سادات کرام دا بھی جمع غفیر ہے، اور ساڈی اج دی خوبصورت محفل پاک دے روح رواں شمشیر مرتضوی مناظر اسلام خطیب پاکستان جناب علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ بھی سدے دی زینت بن چکے نے۔ شہر عبدالحکیم آمد قبلہ نو دل دی اٹھا کر آئین الخوش آمدید۔ اللہ پاک آپ دی عمر دے اندر، عمل دے اندر، صحت دے اندر برکت عطا فرماوے۔ آباد کوشش فرماؤ سارے آباد ایک دفعہ بلند آواز نال کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ سارے آباد کوشش فرماؤ جن دی طبیعت صحت ٹھیک ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو، عظیم خطیب کا استقبال کرنا ہے، کیونکہ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ حق کا پیغام جڑا بندہ بول سکتا سبحان اللہ اچھی، میں بڑا قیمتی جی جملہ دینا ہے تو حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ جڑے بندے جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام تے بولے تو بہت شکریہ، جڑے نہیں بولے چلو کوئی گل نہیں، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ بھائی پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، یہ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ حق کا پیغام، ارے مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ شاید کہ تیری عقل کو ہزیان ہو گیا، جس نے پالا محمد کو وہ ہو گیا کافر اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، جی مہربانی پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے۔ انجمن محبان آل ابا کبیر والا رب العالمین، پھر ہماری بہت بڑی سطر کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال، جیسے میں انٹرنیٹ کا تعلق رکھتے کسی اگلے سال تک آتے تامیدار جاتا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال کہ محسن ختم الرسول پر کفر کی کیوں چھاپ ہے؟ مسکرا کر ان سے بولے محترم مفتی حنیف، بس وجہ یہ ہے کہ ابو طالب علی کا بات ہے۔ ہائے 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 جی مہربانی، جڑے بندے انٹرنیٹ کا تعلق رکھتے ہو، بھائی ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال محسن ختم الرسول پر، جی ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال محسن ختم الرسول پر کفر کی کیوں چھاپ ہے؟ مسکرا کر ان سے بولے محترم مفتی حنیف، بس وجہ یہ ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے۔ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے۔ بلا تاخیری ساری اج دی خوبصورت محفل پاک میں رہے رہا خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ جناب قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ لوگ خطاب واسطے دعوت دے رہے ہیں، کمال خوبصورت خطاب کر کے نوکروں باپ انشاءاللہ نوکری پیش کر سے تو ساڈے قلوب و اذان متر کر سے احباب عظیم عالم دین دا سجد بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارے مل کے نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، نعرے حیدری۔ الحمد لله الذي هدانا إلى ود آل بيت نبيه المصطفى الذي خلق الأرض والسماء وبعث النبيين وجعل نبينا إمام المرسلين والأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين
خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء، خصوصا على ابن بنت نبينا المجتبى حسين بن علي شهيد بكربلاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله عز وجل في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کی خاص امتیازی دو باتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک وہ ادب والے ہوتے ہیں اور نمبر دو وہ محبت والے ہوتے ہیں. ہر پاک نسبت کا ادب یہ سنی کی پہچان ہے اور ہر پاکیزہ نسبت کی محبت یہ بھی سنی کی پہچان ہے. آج جن مقدس ہستیوں کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. میرا یہ کبھی بھی مزاج نہیں ہوا ہے کہ میں مجمع میں کہوں کہ شیعہ نہ بیٹھے، وہابی بیٹھے، وہابی نہ بیٹھے، سنی بیٹھے، سنی. میں کہتا ہوں سکھ بھی بیٹھے، یہودی بھی بیٹھے، ہندو بھی بیٹھے، جس نے مرضی ہے ہمارے جلسے میں بیٹھے، ہماری گفتگو سنے، اس کو پتہ تو چلے اسلام ہوتا کیا ہے. اور جب میرے مسلک کے اجتماع میں کوئی دوسرا نہیں بیٹھے گا اسے کیا پتہ ہوگا کہ آل محمد کون ہوتے ہیں. یا اہل بیت اطہار کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف اور اہل سنت و جماعت کا محبت کا انداز اور رنگ کیا ہے. اس لیے میں تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ ذرا ماحول بنائیے. اور ماشاءاللہ بڑا اجتماع ہے، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوں، یہ جو مجھے یہ تھکی ہوئی مخلوق ہے مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ محبوبوں کا ذکر سن کے تھکاوٹ اترتی ہے، اپنوں کا ذکر سن کے تھکاوٹ اترتی ہے. اور جب اپنے وہ ہوں کہ جن کا ذکر سعادت بھی ہے اور عبادت بھی ہے تو پھر اس ذکر کی محفل میں یہ بجا بجا سا انداز یہ کوئی مزہ نہیں آتا. اس لیے تمامی ابا محبت سے پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. باغ جنتی کے بحر مدار خانے
दुश्मनाने अहल बैत तुम मुईदा नार का ए दुश्मनाने अहल बैत तुमको मुईदा नार का ए दुश्मनाने अहल बैत खुद खुदाए पाकी का करता है बयान आए तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहल बैत आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहल बैत और तुमको मुईदा नार का ए दुश्मनाने अहल बैत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी। आस्ताना अलिया गोलड़ा शरीफ सारे अहबाब पे तशरीफ रखें, सारे अहबाब पे बैठ जाए। स्टैंड तो नहीं बाहर इंशाल्लाह महफिल के बाद मुलाकात होसी, महफिल के बाद मुलाकात होसी पे सारे बाप तशरीफ रखो। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदर चलो चलो जी तशरीफ रखो। बाद ज़म्दो सलात लायके सब ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला मशाइख़ तरीक़त सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस रौनके खानवादाए सादाते गीलानिया जिगर गोशाए गौसे ज़मा नूरे चश्मे फातेह कादियां हज़रत गिरामी उल मर्तबत रौनके आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ हुजूर किबला पीर सैयद हुसामुद्दीन शाह साहिब गोलड़वी अदामुल्लाहु फ़ियूज़कुम अस्सामी लायक सब ताज़ीम व तकरीम दीगर जुमला सादाते वाला मर्तबत मशाइख़ तरीक़त जमी उलमाए अहले सुन्नत जुमला अराकीन अंजुमन गुलामाने आले बा और दूर नजदीक से तशरीफ फरमा मेरे नबी मुकर्रम के प्यारे गुलामों आले बैतो असहाबे पैगंबर से मोहब्बत करने वाले जान निसारो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस तारीखी शहर अब्दुल हकीम के अंदर इनेकाद पजीर है और मेरी सआदत मंदी है कि इस वक्त स्टेज के ऊपर हसीन और नूरानी चेहरों से मुज़य्यन हस्तियां यहाँ तशरीफ फरमा हैं और मैं इनकी मौजूदगी में चंद कलिमात सआदत अदा करने की ये खुशबख्ती और ये जो करम नवाजी हम पे हुई है इसकी मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे भाई मोहतरम मोहम्मद रमजान कादरी साहब और उनकी जुमला टीम को आज के इस दौर में कि जहाँ नासबियत व यजीदियत
اپنے خون آشام پنجوں کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کے حسین مسلک اہل سنت و جماعت کے حسین چہرے کو مسخ کرنے کی کوششوں میں ہے. ایسے میں کھل کھلا کر یوں عظیم الشان محبت اہل بیت اور ولاء و مودت اہل بیت کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کرنا یہ لائق سب تحسین و لائق سب تبریک ہے. حضرات حضور قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں اور ظاہر ہے کہ صرف اس خطے پر نہیں، پنجاب پر نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ پوری دنیا پر آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کا احسان ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گولڑے کا وہ سلطان حضرت فاتح قادیاں مجدد اعظم ہیں. آپ کی مجددانہ کاوشوں اور کوششوں کے ذریعے سے مرزائیت اور قادیانیت نے دم توڑا، اور جس انداز سے مرزائے قادیان وہ دندناتا ہوا محمد عربی کے غلاموں کے عقیدوں کا کھلواڑ کرنے کے لیے وہ میدان میں جسے کہتے ہیں بدمست ہاتھی کی طرح وہ دوڑ رہا تھا، اسے نہ صرف میرے گولڑے کے سلطان نے لگام دی بلکہ اسے اوقات میں رکھ کر اسے اس جگہ پہنچایا جو اس کا اصل اسفل السافلین کا ٹھکانہ تھا. اس حوالے سے آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کا اہل سنت پر ہی نہیں تمام عالم اسلام پر بہت بڑا احسان ہے. اور الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر حضور نصیر ملت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. حضرات گرامی، آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے کل 5 باتیں کرنی ہیں، لیکن اس کا انداز کم از کم میں خطیب آدمی ہوں تو اس کا یہ نہیں ہے. ذرا بازوں کو کر ذرا بولیے. 5 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد و آل محمد کا پیار کائنات عالم میں اللہ کے نبی کی شریعت میں سب سے بڑی نیکی ہے. ماشاءاللہ اگر اسٹیٹ کی طرف سے بھی تھوڑا سا توجہ ہو جائے تو میں آپ کی ذرا نوازی ہوں. نبی آل نبی کا پیار کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور محمد و آل محمد کا بغض کائنات میں سب شقاوتوں میں سے اور بدبختیوں میں سے سب سے بڑی بدبختی ہے. یہ کوئی رافضیانہ باتیں نہیں ہیں اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. ہمارے اکابرین سلفاً خلفاً اپنی اپنی کتب میں یہ صراحت کر کے جا چکے ہیں کہ یہ آل بیت اطہار کا پیار امت پہ اس طرح فرض ہے کہ جیسے باقی تمام فرائض ہیں. لیکن امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر صراحت فرماتے ہیں باقی فرضوں میں اور اہل بیت کی محبت والے فرض میں فرق یہ ہے کہ باقی فرضوں میں اگر کوتاہی ہو جائے، اگر کوئی فرض کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے، سویا ہوا تھا بندہ نماز رہ گئی، شریعت کہتی ہے کہ بیدار ہو کے پڑھ لو، قضا پڑھ لو. بیماری کی وجہ سے روزہ رہ گیا دوہرا دو، پھر اس کو رکھو. آج اگر 1 سال کسی وجہ سے رہ گیا عذر ہے اگلے سال کرو. زکات اگر اس سال نہیں دے سکے تو اس کا وجوب التراخی ہے، بعد میں ادا کر دو. پر امام قرطبی فرماتے ہیں آل بیت اطہار کا پیار یہ وہ فریضہ ہے، یہ وہ واجب ہے کہ جس کا کوئی عذر ترک پر قبول نہیں کیا جائے.
یہ عذر کہ میرے مولوی دوسرا تھا، اور نہ یہ عذر کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا۔ تجھے کھانے کا پتہ ہے، تجھے پانی کا پتہ ہے، تجھے لباس کا پتہ ہے، تجھے اپنے جسم کی غذا کا پتہ ہے، تجھے روح کی غذا کا پتہ نہیں ہے۔ تو آج کی یہ پہلی بات جو ہمارے یہاں ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی اہل بیت اور حضور کی محبت یہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور میں اگلا جملہ بولوں گا، آپ کی ذرا تھوڑی توجہ ہوگی تو مسئلہ اور واضح ہو جائے گا۔ ہر نیکی برابر نہیں ہوتی ہے۔ میں جملہ کہوں گا، امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا، اور یاد رکھیں ہم لبیک یا حسین کہنے والے بھی ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بھی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ یہ کسی جماعت یا مولوی کا بنایا ہوا نعرہ نہیں ہے، ہم پنتنیوں کا اس کے ساتھ زیادہ رشتہ ہے، کیونکہ یہ نعرہ سب سے پہلے مولا علی نے لگایا تھا۔ اس لیے، اور میں تھوڑا سا یہ بھی کہہ دوں، میں دیکھ رہا تھا کہ جب لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوئی تھی تو کئی چہروں پہ جناب پیمردگی چھائی گئی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کا ایک پیر اگر پیر کے لیے لبیک کہہ کر نعرہ لگ سکتا ہے تو جو ہزار نہیں عرب خرب مسلمانوں کا پیر ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پیر حسین ابن علی ہے۔ میں باقی بات بعد میں کروں گا، لیکن یہ فخر کی بات ذرا پہلے کر لوں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پیر حسین ابن علی ہے، اور اس میں بھی کوئی میرے اندر مداہنت نہیں ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، لیکن یہ تو ذرا پڑھو، سنو، کسی سے پوچھو، اکابرین کی کتابیں پڑھو کہ جن کی محبت کا پیغام آج ہم لے کے آئے ہیں، ان کی محبت جناب صدیق اکبر پہ بھی فرض تھی، ان کی محبت تمام صحابہ پہ فرض تھی۔ اور میں تھوڑا سا اشارتاً تھوڑی بات ہو کر آگے بڑھاؤں کہ جن صحابہ نے کبھی نفل نہیں چھوڑے، جن صحابہ نے کبھی سنتیں نہیں چھوڑی، انہوں نے اتنا بڑا فرض چھوڑا ہوگا۔ حضرات گرامی اس بات کو ذرا سمجھیے، ہم اہل سنت ہیں، صحابہ بھی ہمارے سروں کا تاج، اہل بیت بھی ہمارے، لیکن یاد رکھیے آج عنوان ہے ذکر اہل بیت کا، اور جو عنوان ہے انشاءاللہ فقیر اسی پہ بات کرے گا۔ تو میں جو چیز عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کی سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی اہل بیت کا پیار ہے، اور ہمارا پیر یزید نہیں، ہمارا پیر حسین ہے۔ جس کا پیر حسین ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہاتھ لہرا کے بتائے ہمارا پیر حسین ہے۔ دو جگہ دنیا
میرے نبی سے محبت کرنے والوں، میرے نبی مکرم سید المرسلین کی آل بیت کا پیار، یہ سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی، اور اس ایسی نیکی ہے کہ جس پہ کائنات میں اجر بھی تمام نیکیوں میں سے سب سے زیادہ ہے۔ کائنات میں سب نیکیوں سے بڑی نیکی حضور کی آل کا پیار، اور اجر بھی سب سے زیادہ اس نیکی پہ۔ کیا اجر ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی مکرم نے فرمایا من احبنی و احب حسین، جس نے مجھ سے پیار کیا اور میرے حسن حسین سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اور میرے ان دو شہزادوں حسن و حسین سے پیار کیا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے بابا علی سے، ان کی ماما سیدہ زہرا سے پیار کیا، کَانَ مَعِیَ فِي دَرَجَتِ یوم القیامہ، اس کا بدلہ اور اجر یہ ہے کہ قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں میرے والے درجے میں ہوگا۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، جب کبھی ہم شان آل بیت بیان کرتے ہیں، نان سینس طبقہ آل بیت کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کرتا ہے اور فوراً سوال کرتے ہیں، وہ جی اگر آل بیت کی یہ شان ہے تو صحابہ کدھر گئے؟ اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تڑا صحابہ والا ہے اور ایک تڑا آل بیت والا ہے، اور پھر لوگوں کو یوں مخمسے کا شکار کرتے ہیں کہ ان کو یوں فیصلہ کرواتے ہیں کہ تم صحابہ کے تڑے والے ہو یا آل کے تڑے والے، حالانکہ ان بدبختوں کو پتہ نہیں کہ صحابہ اور آل کا الگ الگ تڑا نہیں ہے، صحابہ اور آل کا تڑا ایک ہے، البتہ اس کے مقابلے میں یا ابو جہل کا تڑا ہے۔ بھائی یہ حیرت کی بات ہے، آپ لوگوں کو اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولیے، ایک طرح ہے ابو بکر صدیق والا، وہی طرح ہے مولا علی والا، وہی طرح ہے حسنین کریمین والا، وہی طرح ہے آل بیت والا، اور مقابلے میں طرح ہے ابو جہل والا، مقابلے میں طرح ہے ابو لہب والا، مقابلے میں طرح ہے عتبہ اور شیبہ والا، اور مقابلے میں طرح ہے یزید والا۔ اب ہم پوچھتے ہیں تو بتا، تو یزید کے درے میں کھڑا ہے یا حسین کے درے میں کھڑا ہے؟ خبردار کہ اگر کوئی یہ بتانے کی یا باور کروانے کی کوشش کرے کہ آل بیت اور صحابہ الگ الگ دھڑوں میں تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جتنا بھی عشق آل بیت کا سبق ہے یہ محمد عربی کے یاروں سے سیکھا ہے، مصطفیٰ کے پیاروں سے سیکھا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھو، یہ مولویوں نے آج چوک چوراہے کے اندر ترازو لگائے ہوئے ہیں کہ جن پر آل محمد کی عظمتوں کو تولتے نظر آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نبی کے صحابہ نے ہمیں آل کے بارے میں یہ نقطہ نظر دیا ہے کہ یہ محمد کی آل کا گھرانہ وراء الورا گھرانہ ہے، یہ کسی عقل کے ترازو پہ کوئی نہیں سکتا۔ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، جناب المعدہ میں موجود ہے، دیگر اہل سنت و جماعت کی مین سٹریم کتب میں موجود ہے۔ میرے مولا کائنات نے فرمایا نحن آل بیت محمد لا یقاس بلا احد، ہم آل محمد ہیں، ہم پر کسی کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے قیاس کرنا اور تولنا ناپ تول کرنی ہے نا تو آؤ پھر میں ذرا حوالے دیتا ہوں، پھر تولو، اور ذرا وزن جب ہو جائے تو مجھے بھی کلوں اور میں اور منوں میں اور ٹنوں میں ذرا مجھے بھی بتانا۔ کیا بھول گئے کہ جب مولا علی عمرو بن عبد فد کے مقابلے میں نکل رہے تھے، جڑ علی دے نا تے نہ بولے وہ پھر کیا دے نا تے بولے گا؟ اور ایک بات ذہن میں رکھو، میں اس سے پہلے بھی
अर्ज करते रहता हूँ, सोशल मीडिया के जरिए से आप तक पैगाम तो यकीनन पहुंचता है। बाज़ औक़ात इशारों में भी बड़ी पावर होती है। ये जेड़े अइयां होकर बैठे हो ना, जेड़े अइयां हुण इस कंपनी का कोई पता नहीं है केड़ी मखलूक है। एक यजीद अली जमात है या हुसैन अली जमात है, कोई पता नहीं। उसकी वजह यह है कि महबूबों का जिक्र, जब यारों का जिक्र, प्यारों का जिक्र गुलामों के सामने। अभी मैंने देखा, मैं गुफ्तगू कर रहा था, खिताब हो रहा था, और उधर से शहजादा गोलड़ा की आमद का तुम्हें भनक पड़ी, तो सारे बेसाख्ता खड़े क्यों हुए हो? बोलो बोलो बोलो, क्यों खड़े हुए हो? अब समझ आइए रमजान कादरी मौलवियों को तकलीफ क्या है। असल में वो आले सुन्नत के अंदर से इस इश्क को खत्म करना चाहते हैं कि बंदा कोई कितना बड़ा क्यों हो, सैयदजादे को देख के खड़ा हो जाता है। ये है वो तुम्हारी दौलत, जिस दौलत को छीनने के लिए नास्तियत और खारजियत पूरी कुव्वत के साथ मैदान में है। लेकिन तुम्हें मुबारक हो। एक दिन एक मजसूब के सामने मैंने हदीस पढ़ी है, हदीस तिरमिज़ी नसाई में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक दूसरी से बड़ी है। अहदुम आज़म मिनल आखर, किताबुल्लाह व इत्रती अहल बैती। मैं दो चीजें तुम में छोड़ रहा हूं, और ये खुतबा मेरे नबी का, जिसको 1.25 लाख के करीब सहाबा सुन रहे हैं। यहां से भी पता चला कि आले बैत की शानों में जलसे करना ये नया काम नहीं है। आले बैत अतहार की मिदत और शान में तकरीर करना हुजूर की सुन्नत है, और खुश होकर सुनना मोहम्मद अरबी के यारों की सुन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे अहले बैत है। एक अल्लाह की किताब है, दूसरे आले बैत हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी गुमराह नहीं होगा अगर इनका दामन पकड़ोगे। गारंटी किसकी है? बोलिए, हुजूर की गारंटी। लेकिन कुरान तो कहता है युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। भाई हदीस कह रही है कि कुरान और आल को पकड़ोगे गुमराह नहीं होगे। हदीस कह रही है कुरान और आल को पकड़ोगे गुमराह नहीं होगे। और कुरान कहते हैं युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग इस कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह होंगे। तो अब बताइए, कुरान और हदीस में टकराव आ गया, तो फिर कुरान को पकड़ेंगे क्या हदीस को छोड़ेंगे? अल्लाह ना ना, हमारा कानून यह है कि जब बज़ाहिर तारुज़ नजर आए कुरान और सुन्नत का, तो उस हदीस को ऐसे माने पर महमूल किया जाएगा कि दोनों माने सही हो जाएं। तो जो माना है कि कुरान को पढ़कर बहुत सारे हिदायत पाते हैं और बहुत सारे गुमराह होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो मेरे नबी ने गारंटी दी कि जिसने इन दोनों का दामन पकड़ा वो कभी गुमराह नहीं होगा, तो उसकी तावील ये है कि वो कुरान पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा कि जिसने आले बैत का दामन भी थामा हुआ हो। गुमराह वो होगा जो आले बैत को छोड़ के कुरान की तरफ आ गया। एक दिन मैं इसी तरह ये बात कर रहा था, एक मजसूब सैयद बैठे थे, मुझे कहने लगे, मुफ्ती जरा ये तो बताओ कि वजह क्या है, कुरान पढ़कर गुमराह हो सकता है, आले बैत का दामन पकड़ने वाला बोलिए गुमराह नहीं हो सकता, वजह क्या है? मैंने कहा शेख आप बता दीजिए। तो उन्होंने फरमाया वजह यह है बेटा कि कुरान पढ़ने में उस्ताद का किरदार होता है, मदरसे का किरदार होता है, कारी का किरदार होता है, मुफस्सिर का किरदार होता है। इसलिए जैसे जैसा उस्ताद वैसा माना ज़हन में आता है तो गुमराही के चांस हैं। फरमाया बेटा आले मोहम्मद के प्यार के लिए खून हलाल का होना जरूरी होता है। कुरान पढ़ने के लिए मौलवी और मदरसे की जरूरत
استاد بدلتا ہے تو نظریے بدل جاتے ہیں. وہ یار تو پہلے تے ادھر سے اکھجی میں اس استاد نو چھڑ کے دے دا اے سکول آف تھاٹ چاہے تو میرا نظریہ بدل گیا. استاد بدلتے ہیں, مدرسے بدلتے ہیں, جماعتیں بدلتی ہیں, نظریے بھی بدلتے ہیں, لیکن آل بیت کا پیار ایک دفعہ جس کے دل میں آ جائے اب وہ نکلتا نہیں, کیونکہ اس کا تعلق مدرسے سے کتاب سے نہیں ہے, اس کا تعلق خون کے ساتھ ہے, اور جو خون 30 سال پہلے ہے وہی خون آج. میری طرف رہے بھائی, میں دلیل دوں گا, ایسے بات نہیں کروں گا. بتائیے جب آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ. اچھا میرے خیال میں عبدالحکیم میں یہ رواج نہیں ہے. اچھا ماشاء ہے جی, چلیں چلیں. بظاہر یہ کتنا سا کام ہے یوں, اس کا اثر بتاؤں میرے نبی نے جو فرمایا. اس کا اثر یہ ہے, امام قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو انگلی جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھاتے ہیں, یہ انگلی نہیں ہوتی, یہ شیطان کے سینے میں تیر بن کر لگتی ہے. یار حیرت کی بات ہے, نمازی نے ایسے کیا شیطان کا سینہ پھاڑ دیا, ایسے کیا تیر لگا اس کے سینے میں. یار ریزن کیا ہے؟ کہا ریزن یہ زبان سے کرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اشارہ کر کے کہہ رہے اوکے آئی ایگری, میں اس کے ساتھ ایگری ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, جو زبان کہہ رہی ہے, میرا دل بھی اس کے ساتھ ہے اور میرے جوارے بھی اس کے ساتھ ہیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ چونکہ شیطان توحید کا منکر ہے, لہٰذا یہ جو توحید والا کلمہ پڑھ کے اشارہ کرو تو دشمن کو یہ اشارہ بھی تیر بن کے لگتا ہے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جب مولا علی کی بات آئے تو صرف زبان نہ کھولا کرو, ذرا بازو بھی اٹھا دیا کرو, اور پھر ابھی ادراک خود کرنا کہ جب دشمن کو انگلی کا اتنا درد ہوتا ہے تو بازو کا کتنا درد ہے. بھائی جب ہم یہ بازو اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور یہ دیکھو دیوانوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ہیں, اور یار چلو 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 مولا علی کے منکر کا ذرا سینہ پھاڑ کے رکھ دو, بولو ذرا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدیوں کے بعد آج اس عبدالحکیم کے گراؤنڈ میں یہ علی علی کدھر سے آ گیا؟ تو میرے گولڑے کے سلطان کے شہزادے حضور نصیر ملت بڑا زمانہ پہلے یہ جواب دے چکی ہے. انہوں نے لکھ دیا ہے کہ منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے, سارا علی کا ہے. جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, نظارہ علی کا ہے. جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, نظارہ علی کا ہے. میرے نبی سے محبت کرنے والوں یاد رکھو, یہ جو پنج تن پاک ہیں یہ وراء الفراء ہیں. میرے نبی مکرم رؤوف
वसल्लम के सहाबा का मिजाज ये था, वो अहले बैत को आम जनरली कानून के मुताबिक ना इज्जत देते थे ना मोहब्बत करते थे, बल्कि वो इनके लिए खुसूसी हैसियत के कायल थे, और वो हैसियत मेरे नबी की करामतदारी वाली शान थी। वगरना मौला कायनात मौला अली पाक आमिर बिन अब्दे बुद वाला बड़ा मशहूर वाकया है कि ग़ज़वे खंदक में जिस वक्त आमिर बिन अब्दे बुद आए, उसने मुबारज़त तलब की, चैलेंज किया कि ए मोहम्मद, है कोई तेरे पास जो मेरा मुकाबला करे? तो फवसब अली इब्न अबी तालिब 18-19 साल के हैदर कर्रार की उम्र मुबारक है, आप जंप लगा के खड़े हो गए, आना या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया आला मकाने का या अली। उसने फिर आवाज लगाई, है कोई तेरे अंदर? सब तरफ खामोश, मौला अली खड़े हो। तीसरी बार मेरे नबी मुकर्रम ने भेजा। इमाम राजी लिखते हैं कि मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मैं पूरे के पूरे इस्लाम को पूरे के पूरे कुफ्र के मुकाबले में भेजता हूं। और अब के जब मौला कायनात की हैदर कर्रार की तलवार ने अपना रंग दिखाया, एक तलवार चमकी, दो टुकड़े हो गए आमिर बिन अब्दे बुद के, तो मेरे नबी ने फरमाया ज़रबतु अली अल-यौम खैरुम मिन अस्सक़लैन, अली की आज की ज़रब और 60 की नेकी एक तरफ, सकलैन की नेकियां दूसरी तरफ, हैदर कर्रार की आज की ज़रब वाली नेकी सब पे हावी हो गई। अब अकल पे तोलो, अकल से पूछो यार, ये एक ज़रब, मौला अली ने और भी तो कई ज़रबें मारी, फिर और सहाबा ने भी बड़े बड़े जिहाद किए, तो ये क्या? चुप कर मेरे अली इत्जा नहीं बोलना थी। कोई चीजें बज़ाहिर छोटी नजर आती हैं, लेकिन उनका बदला, बोलिए, उनका बदला बहुत ज्यादा होता है। और आले बैत अतहार में से बिलखुसूस हैदर कर्रार हो, या सैयदा ज़हरा पाक हो, या हसनैन करीमैन हो, मेरा जुमला अपने पल्ले बांधिए, ये वो हस्तियां हैं जो बराउल बरा है, ये किसी अकल के ज़ाब्ते में इनकी शानें नहीं टूट सकती, क्योंकि अगर अकल पे तराजू को रख के तोलना है तो बाकी कायनात की कोई खातून ऐसी नहीं है कि महीने में जिससे चंद दिन नमाजें न रहती हों। खास अय्याम में बच्चों की विलादत के उस मौका पर कोई खातून ऐसी नहीं कि जिसकी कई नमाजें न रहती हों। कायनात में सिर्फ एक ही खातून है, वो तय्यबा है, वो ताहिरा है, वो सालिहा है, वो साजिदा है, वो राकिया है, वो जन्नत की मालिका है। वो कौन है? वो उम्मुल हसनैन है, वो वालिया कौनैन है, वो मालिका कुल जहां है, वो मेरे मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा सैयदा ज़हरा है, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरी फातिमा हुराए आदमिया है। क्या मतलब? बाकी कायनात की हर औरत के लिए कानून अलग है, मेरी ज़हरा के लिए कानून अलग है। इसीलिए जोहर की नमाज के वक्त विलादत बासआदत होती है इमाम हसन मुश्तबा की, और असर के वक्त मुसल्ले पे यार 2-4 और ही आ जाओ प्लीज, आ जाओ, ध्यान मेरी तरफ रखें। जोहर के वक्त विलादत होती है इमाम हसन मुश्तबा की, और असर के वक्त मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा मुसल्ले पे खड़ा है। अब सवाल तो पैदा होता है ना सना कि ये क्या नमाज तो ऐसे आलम में औरत नहीं पढ़ सकती, कहां वो और है फातिमा?
फरमाया आदमियों में से हूर है, एक जन्नत की वो हूर है, एक फातिमा है जो आदमियों में से हूर है, ये तय्यबा, ये ताहिरा। अब लगाओ जरा चौक में तराजू और मुझे तोल के बताओ है कोई फातिमा की मिसाल? इसीलिए फिर मुझे ये सजा लगानी है कि अल्लाह नबी का घराना, बोलो अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है, उसमें हसनैन और फातिमा है जी, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, ये घराना वरा है, ये अकल के तराजू पे इनके मनाकिब, इनकी अज़मतें, इनकी शानें तोली ही नहीं जा सकती। इसलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे अपने घर वालों से ज्यादा आपके घर वाले अजीज हैं। और वैसे भी मेरे नबी की हदीस है, वैसे तो हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज्यादा हमारे बैत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दावे हमारे बहुत हैं, माफ करो। सबसे पहले मैं फिर आपसे जरा तस्दीक करवा दूं, आले बैत से मोहब्बत सब नेकियों में से सारे फर्जा में बड़ा फर्ज है। कितना बड़ा फर्ज है? इतना बड़ा फर्ज है कि नमाज, रोजा, ज़कात ये ईमान के बाद है, और ईमान आले मोहम्मद की मोहब्बत के बाद। नहीं समझे? क्योंकि मेरे नबी की सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिही कमा क़ाल। फरमाया उस वक्त तक किसी बंदे के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो मेरे क़राबतदारों, मेरे रिश्तेदारों से अल्लाह की रज़ा के लिए और मुझ मोहम्मद की क़राबत की वजह से प्यार न करे। यहां जमाने की कैद नहीं है कि 14वीं सदी ने ईमान थे, 13वीं वाले, ये पहली सदी वालों के लिए भी यही कानून है, सबके लिए यही कानून है। नबी की इन हदीसों का तकाजा यह है कि हम ये समझ जाएं कि मेरे नबी के सहाबा नमाज बाद में पढ़ते थे, मोहम्मद वाले मोहम्मद का प्यार पहले सीने में बसा। याद रखिए हुजूर की अहले बैत का प्यार ये कितना जरूरी है कि मेरे नबी पाक ने कसम उठाई, फरमाया अल्लाह की कसम। एक ऐसा आदमी, मशहूर हदीस है, मन सफ़न बैन रुकन वल मकाम फकाम फसाम फसल्ला सुम्मा लकी अल्लाह व मुबग़िज़ आले बैत मोहम्मद अदखलहु अल्लाहु अन्नार। सारी जिंदगी कोई बंदा काबे के हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़े, रात को खड़े हो, सारी रात नमाजें पढ़े, दिन को रोजा रखे, और फिर जब मरे तो इस हालत में कि दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ लेके मरे, अल्लाह उठा के जहन्नम में डाले। दूसरी हदीस मेरे नबी ने फरमाया इल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, हम आले बैत की मोहब्बत लाजिम पकड़ो। ज़हन है सारे दा कोई? हम आले बैत, ये जुमला ठीक है क्या? हुजूर ने कभी ये फरमाया कि हम सहाबा? नहीं, फरमाया हम आले बैत। एक टीचर क्या कहेगा? मेरे तालिब इल्म, ये कहेगा हम तालिब इल्म, मेरे तालिब इल्म कहेगा ना। तो हुजूर ने जब भी फरमाया मेरे सहाबा, और कभी कभी फरमाया मेरे आले बैत, और यहां फरमाया हम आले बैत। नहीं समझ
जाए यार, मजा नहीं आया। हम आले बैत, और ऐसी दर्जनों हदीसें जिसमें हुजूर ने आले बैत में खुद को शामिल किया। मेरे सैयदी हुजूर क़िबला आकाई बोलड़ शरीफ के फैजान की हसीन तस्वीर फख्र सादात क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, जो कि फैज है मेरा इदारा गुलिस्तान महर अली उसका नाम है, जो फैज है हुजूर क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो मेरे सैयदी ने मुर्शिदी ने आपने फरमाया बेटा असल में यहां जब हुजूर ने फरमाया हम आले बैत, हम आले बैत, तो फरमाया खुद को भी आल वाले पलड़े में डालकर बता दिया है कि आल का वजन करने वालों ख्याल करना पलड़े में मोहब्बत में बैठा। मजा नहीं आया। इसलिए फरमाया हम आले बैत इल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, हम आले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। इन्नहु मन युवद्दुना अहलल बैत, क्योंकि जिसने हम आले बैत से मवद्दत की दखलल जन्नत बिशिफातिना, हमारी दुआ से हमारी शिफा से जन्नत में जाएगा। फिर आगे फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़िना, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, किसी बंदे को उसका कोई अमल, नमाज रोजा ज़कात हज, कोई अमल, चिल्ला मसवाक पगड़ी लोटा दाढ़ी शाड़ी कुछ भी, ये मदरसे ये किताबें ये फलां तो फलां, कोई अमल भी उसे नफा नहीं देगा इल्ला बिमारिफति हक़िना, मगर उस वक्त दूसरा अमल उसे नफा देगा जब वो हमारा हक पहचानेगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम मावरदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह तआला अलैह, शाह अब्दुल मोदी से फैलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह और दीगर इमाम आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन फुक़हा वो इस बात पर बहस करते हैं कि फिर आले बैत का हक कौन सा है कि जिसके बगैर बंदे का अमल नफा नहीं देता। हजरत इमाम मावरदी लिखते हैं आले बैत की मारिफत का मतलब यह है कि उनका हक पहचाने। क्या मतलब? कहा पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक जो हस्तियां हैं उनमें आप मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मतलब यह हुआ दाढ़ी भी तब नफा देगी जब दिल में मोहम्मद की आल होगी, ये कुरान की किरात भी तब नफा देगी जब रसूलुल्लाह की अहले बैत का प्यार होगा, ये नमाजें ये लोटे ये मुसल्ले ये तबलीगें ये चिल्ले ये उस वक्त तक नफा नहीं दे सकते जब तक दिल में हुजूर की अहले बैत का प्यार नहीं होगा। आओ जरा पूछते इमाम हसन मुज्तबा से, ए इमाम हसन, अगर किसी बंदे के पास बड़ी नेकियां हुई और वो आपकी मोहब्बत के बगैर आ गया तो क्या? आप फरमाते हैं सुनो, ला क़यामत वाले दिन जब तमाम लोगों को प्यास लगी होगी, हौज़े कौसर के मुतलाशी होंगे, पानी के तलबगार होंगे, प्यास बुझाना चाहेंगे, एक ही हौज होगा मेरे नामे वाला जिसे हौज़े कौसर कहते हैं। फरमाते हैं वहां फरिश्ते खड़े होंगे और फरिश्ते सिर्फ उस बंदे को अंदर आने देंगे जिसके दिल में हम आले मोहम्मद का प्यार हो। और अगली गल जी है, फरमाते हैं जड़ साडा पूजी आवे तुहानू पता है उंज ते गाली कह रहे भाई वैसे तो बड़ा होता है लेकिन अगर भूखा मर रहा हो प्यासा तड़प रहा हो फिर उन्होंने मर्जी है कहो 11वीं दे चावल या कहो इमाम हुसैन दी नियाज है, जो कोई मर्जी को फिर फतवा इधरों इधरों मुड़ के आ ही जाता है। खैर जरूरत की वक्त चाहिए सेहरा के अंदर प्यासा तड़प रहा और ठंडा शरबत मिल जाए। ठंडे शरबत की बात आई,
حضرت سلیمان سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ میرے نبی کا مظلوم صحابی ہے کہ جس صحابی پر روزانہ تبرع کیے جاتے ہیں، حضرت سلیمان بن سرد۔ میں حیران ہوں کہ ہم نعرے صحابہ لگاتے ہیں تو صرف چند صحابہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، باقی چاہے کوئی حضرت عمر بن الحمد کو لتاڑے، چاہے کوئی حضرت یہ وہ صحابی ہیں جو چھوٹے سے درجے کے نہیں ہیں، یہ بہتر زمان والے صحابہ ہیں، چاہے حضرت جہجہ غفاری کو لتاڑے، چاہے صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد کی خلاف باتیں کرے، یا حضرت حبیب بن مظاہر کے خلاف باتیں کرے، یا حضرت مسلم بن حفصجہ کا خلاف باتیں کرے، جو مرضی ہے ان صحابہ کے خلاف باتیں کرے، ہماری رگ محبت صحابیت صرف چند صحابہ پہ پھڑکتی ہے، چاہے حضرت معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت عمر بن العاص ہوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، ان پہ ہم فوراً پھڑک اٹھتے ہیں، لیکن ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کیوں خاموش رہتے ہیں؟ بہرحال میرا جملہ سنیے، جناب صحابی رسول کیا نام لیا؟ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحرا کے سفر میں رستہ سواری بھول گئی، ہوتا ہے کئی دفعہ چلتے ہوئے اونگ آ گئی، سواری کے ہوتا ہے بندہ، آپ اور آپ کے ساتھی رستہ بھول گئے، بیچ صحرا کے اس قدر بھٹکے، یعنی بھولے رستے سے اس قدر ہٹ گئے کہ صبح سے لے کر شام تک تپتے صحرا میں سفر، پانی شانی ختم، تاکہ یہ سمجھ کر کے اب ہماری جانکنی کا وقت ہے، خود کو سواریوں کے اسی کھاتے، یعنی اونٹ کے اس پہ ڈال دیا، اب جدھر جاتا ہے جا۔ شام کا وقت ہوا، دور ایک جھونپڑی نظر آئی، جب اس جھونپڑی کے قریب پہنچے تو وہ ایک چرواہوں کی جھونپڑی تھی، تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے کہا بھائی پانی لے کے آؤ۔ اب ذرا جملہ سننا ہے آپ نے۔ تو جھونپڑی والے نے دیکھا کہ اس تیز گرمی والے صحرا سے یہ بندے آئے اور پیاس کے مارے جسم ان کے بالکل نکات کا شکار ہیں اور ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، تو اس نے اندر سے شربت بنایا، ٹھنڈے پانی کا شربت بنایا، شربت بنا کے ساتھ ساتھ وہ شربت بنا رہا تھا تو ساتھ ساتھ ان سے پوچھ رہا تھا کہاں سے آئے ہیں آپ، کدھر سے آئے ہیں، کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام سلیمان بن سرد ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا میں نہیں، پھر اور کس کس کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مولا علی کا ساتھی ہوں۔ جو جملہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی طبیعتیں خوش کر دیں گے۔ وقت نظر آ رہا ہے کہ کیا وقت ہے، ٹائم کیا ہے اور حالت کیا ہے، پیاس کے مارے ہونٹ پھٹے ہوئے۔ ایسے موقع پر سائل سوال کرتا ہے آپ علی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اتنے میں یہ پوچھتے ہوئے ادھر دھیان رکھیں، سوال سمجھ رہے ہو، شربت بن رہا ہے ساتھ ساتھ سوال ہو رہے ہیں، پھر سوال کرتے ہوئے اتنے میں موقع آیا، شربت یوں پیش کیا آپ علی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ سلیمان بن سرد نے گلاس کو یوں پکڑا، آپ نے فرمایا جتنا کوئی مجھ جتنا پیاسا اس وقت اس شربت سے پیار کرتا ہے، میں اس سے کہیں بڑھ کے علی ابن ابی طالب سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کی آواز آ جاؤ۔ مولا علی کا پیار یہ عبادت ہے اللہ کی، لیکن حضرت جعفر اچھا یہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ رمضان قادری اور ان کی ٹیم جو ہے نا، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ زمیندار ہو بھائی، ماشاءاللہ زمیندارہ کر دے ہو نا، اچھا اب آپ لوگ یہاں اس بحث میں پڑ جائیں کہ یار ہمارے کبیر والے میں دیار کا درخت کیوں نہیں ہوتا، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اس کو پانی نہیں لگاتے ہیں، اور گلگت والے لوگ اس بحث میں پڑھیں کہ ساڑھے ہاں اتھے چونسا ہم کیوں نہیں ہوتا۔ اگر ہم انسان نہیں ہیں
وہ بھی پانی دیتے ہیں، ہم بھی پانی دیتے ہیں، ان کی بھی زمین ہے، ہماری بھی زمین ہے، یہ کیا ہے آخر وہاں ہوتا ہے یہاں تے ایک سیاںا جب بندہ انہوں کہے گا یار کیوں دماغ کھپائی جا رہے ہیں، اس مٹی وچ، اس ماحول وچ، اس انوائرمنٹ وچ، اس موسم وچ قابلیت ہی نہیں کہ اتھے اے بوٹا اگے۔ رمضان قادری آپ کیوں ان پیسوں میں پڑے ہو کہ یہ فلانا مولوی علی سے چڑھتا ہے، فلانی جماعت چڑھتی ہے، فلاں چڑھتا ہے۔ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام صدیوں پہلے دے کے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا رب کعبہ کی قسم ہے ہم آل محمد کا پیار کائنات کی نعمتوں میں سے ایسی عظیم نعمت ہے کہ یہ صرف حلالی کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ گج گج کے بولو سبحان اللہ دی آواز آوے۔ یہ بحث نہیں ہے، آج تک کبھی اس بحث میں ملک پڑا ہے؟ تم عبدالحکیم والے، کبیر والے تم ملتان والے کبھی اس چکر میں پڑے ہو کہ دیار کی درخت کی لکڑیاں کیوں نہیں اگتی؟ یا کبھی ہمارے مری والے اور جناب کشمیر کی پہاڑیوں والے اس بحث میں الجھے کہ یہ چوسان یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو چوسان چاہیے ہو، منہ ادھر کرتے ہیں، تمہیں دیار کی لکڑی چاہیے ہو، تم وہ ادھر کرتے ہو، تو پھر گل سمجھو نا، اے جنہوں علی دا پیار نپے نا، وہ یقین کر لو اس کی لبوں میں دوڑنے والا خون شک و شبہ سے پاک طیب طاہر ہے حلال۔ خبردار کل کوئی یہاں مجھے کہیے کسی اور کو، وہ جی قریشی صاحب کیسی گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے حلالی حلالی، اور میں نے کی ہے یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اور نبی پاک اس کو بھی اتنے دی گل کیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص کو بھی دیکھو کہ اس کے دل میں ہمارا بغض ہے، اس میں تین میں سے ایک خرابی یقین کر لو۔ میں اشارے سے کہوں گا چونکہ آپ سمجھتے ہیں، فرمایا یا تو یقین کرو کہ پکا منافق ہے، یا یقین کرو کہ حالت غیر طہارت کی پیداوار ہے، یا یقین پیدا کر لو کہ اپنے والد کا نہیں ہے۔ نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند کے اندر موجود ہے، دیگر 20 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر جتنے یہاں تم عبدالحکیم کے اس گراؤنڈ میں، سکول کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے نبی کی آل کے ذکر سے متلذذ ہو رہے ہو، مزہ لے رہے ہو، دل کو خوش کر رہے ہو، دماغ تمہارا خوشی سے جھوم رہا ہے، تمہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، پر اللہ کی قسم اٹھا کے تمہیں ایک گارنٹی ضرور دے کے جا رہا ہوں کہ نہ تم منافق ہو اور نہ تمہاری ماں سے کبھی کوئی قصور ہوا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی جسم میں خون حلال کا نہ ہو ہمارا پیار اس دل میں آتا ہی نہیں۔ اچھا میں بات دور نکل گئی، میں بات کر رہا تھا یہ گھرانہ ورا الورا ہے، یہ عقل کے ترازو پہ تلنے والا نہیں، ماشاءاللہ۔ یہاں چھوٹا سا بچہ کوئی چل پتر کھلو جا، کھڑو جا، اللہ تعالیٰ ہے جڑے کالے شیطان علی مر رہے تھے تو ساری قوم نو بچاوے۔ پہلے ہوندہ سی کوئی بچے بزرگوں کو بے کے سن دے سن، آج 5 بچے 5 دے ہتھاں موبائل ہے، پوری قوم اس چکر میں پڑی ہے، اسی مولوی بھی سارے بھائی اب اس کے اوپر آ گئی ہے پوری قوم۔ بیٹا ادھر منہ کر لو تھوڑا سا، بس پھر لتاں سا کو نہیں میرا پتر کھلو جانے گا، ادھر منہ کرنا، میں کوئی مسئلہ سمجھ، بیٹھ جاؤں تھلے بیٹھ، شاباش۔ یہ تو پھر تھوڑا سا بڑا ہے، اس سے بھی اگر چھوٹی عمر کا بچہ ہو تو کیا خیال ہے اس کو آپ لوگ ناظم بنا دیں گے شہر کا، ڈی سی ایسی؟ اچھا چھوٹا سا بچہ ہو 6-7 سال کا، ماشاءاللہ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے، یار حافظ ہے یار۔ پتہ نہیں تسی کون ہو، مفتی میں بیٹھا تسی فتوے نہ لاؤ۔
توجہ ہے سب کی؟ او بھائی نابالغ بچے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہے امت، فرض نماز تو بال اتفاق کی ہے ناجائز ہے، اور بچہ بالکل چھوٹا سا ہو وہ تو مراہق بچے کے معاملات اور ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو 7 یا 6 سال کے بچے کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھتے، اس کو شہر کا ڈی سی نہیں لگاتے، ایس پی نہیں لگاتے، اور کوئی عہدہ بولو نہیں دیتے، تو کبھی یہاں بیٹھ کے تصور میں سلطان مدینہ کی بارگاہ میں عرض تو کرو کہ یا رسول اللہ یہ پوری قوم بلکہ پوری دنیا 6 یا 7 سال کے بچے کو ایسی ڈی سی نہیں لگاتے، ٹیچر نہیں لگاتے، معلم نہیں لگاتے، امام نہیں بناتے۔ مدینے کے سلطان آپ نے 5-6 سال کے شہزادوں کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آؤ پھر میں گولڑا ہی لے کے چلتا ہوں آپ کا بھلا ہو۔ اب سوال تو کریں گے شہنشاہ گولڑا سے کہ شہنشاہ گولڑا یہ ریزن کیا ہے کہ یہ عقل پہ نہیں تلنے، وجہ؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ حب نبی میرے علی ہے، حب نبی کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا۔ اور یہ کسی جاہل شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ مجدد زمان کا شعر ہے، یہ فاتح قادیان کا شعر ہے۔ بولیے یار، یہ مجدد گولڑا کا شعر ہے، یہ مجدد اعظم کا شعر ہے، یہ قرآن کے قاری حدیث کے عالم کا شعر ہے، یہ علوم متبادلہ کے ماہر کا شعر ہے۔ تو کبھی مولوی سے کہو نا مولوی صاحب ہاتھ بن کے پوچھ گولڑے شریف منہ کر کے، اے سلطان گولڑا ایدہ کی ایمان ہے کہ کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا، علی نبی سے کوئی فرق نہیں۔ بھائی بتاؤ نا علی نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بتاؤ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ علی نبی اور نبی علی ہے؟ نہیں، نبی نبی ہے، غیر نبی غیر نبی ہے۔ نبی کبھی غیر نبی کبھی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور نبی سے افضل تو چھوڑ نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا سلفن خلفن قطعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر، بولتے جائیے یار، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ حب نبی میرے نبی حب نبی لحم کلامی جس میں فرق نہیں میں پہنتی ہے۔ یہ شعر تو بتا رہے کہ علی اور نبی میں فرق ہی نہیں۔ جیو شیرا، شیر کھلو جاؤ شیرا، ہم بیٹھ جائے۔ تو نال کیوں بیٹھا ہے دے؟ میں انہوں شیر کے ہے تے تو وہ دے کو 6 فٹ دور کیوں نہیں ہویا کہ شیر تے بندے نو چیر پھاڑ کے کھا جاندہ ہے۔
जितने यहां बैठे हुए जरा मुझे कसम उठा के बताओ मैंने इसको क्या बोला? शेर। एक के ज़हन में भी इसके नाराज नहीं होना भाई, इसके पंजे आए, दांत आए, बाल आए, दुम आई, 4 पांव पंजे आए, नहीं वो शिकार शुकूर कुछ आया नहीं आया ना, तो मैं तो शेर बोले तो आप में से सब कहेंगे जी कि जब शेर बोला तो इससे ये नहीं कि सिर्फ टोटली शेर हो गया, बल्कि एक शेर की वसफ होती है दलेरी, तो वो इसमें भी आ गई, तो ये दोनों को वो ये कह दिया जिसको वो कह दिया। दलेर को शेर कहते हैं, शेर को दलेर कह देते हैं। इसको कहते हैं तशबीह, और तशबीह ताम, यानी दरमियान में हरफ तशबीह हज़फ कर दो तो ये तशबीह ताम होती है। तो अब गोलड़े के बाबे ने तशबीह ताम दी है। वो फरमाते हैं कोई फर्क नहीं माँ बहन पिया, तो इसका मतलब क्या है? आप तशबीह देकर कहते हैं कि नबी अली फर्क नहीं किस चीज में, ये नहीं कि कुल्लुहुम अली नबी है और नबी अली है, बल्कि चंद चीजें हैं जिनमें जो हुक्म नबी का वही हुक्म अली का, जो हुक्म अली का वही हुक्म नबी का। परेशान ना हो, दलील दे मांगे। चंद चीजें क्या? अली का जिक्र, नबी का जिक्र, अली का प्यार, नबी का प्यार, अली की दुश्मनी, नबी की दुश्मनी, अली से जंग, नबी से जंग, अली को गाली, बोलो 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 यार बोलो, अली को गाली, नबी को गाली, अली पे सलाम, नबी पे सलाम, अली पे दुरूद, नबी पे दुरूद, तो कोई फर्क नहीं। माँ बहन पिया बताना ये था कि अगर कोई अली की सजा लगाए उसे इधर तक महदूद न रखना, जैसे कोई सारा दिन नबी नबी करता है उसके नामा अमाल में जिक्र इलाही का सवाब लिखा जाता है। इसी तरह अगर कोई सारी जिंदगी आले मोहम्मद से प्यार में गुजारे, ये अलग थलग नहीं है, नामा अमाल में लिखा जाएगा इसकी जिंदगी इश्क़ मोहम्मद में गुजरी है। कोई फर्क नहीं, ऊंचियां बोलो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। माँ बहन पिया, जरा ध्यान में ध्यान रहे, कोई फर्क नहीं। माँ बहन पिया यानी इधर अली की दुश्मनी, हुसैन की दुश्मनी, इमाम हसन की दुश्मनी, आले मोहम्मद की दुश्मनी और नबी की दुश्मनी में अलग अलग कोई पहलू नहीं। जो दुश्मन अली है वो दुश्मन मुस्तफा है। जिस उते मौत पई होवे वो ना बोले कुकड़ मौत, तो जेदे उते सिद्धी अल्लाह ने दी रूह नु जिंदगी दी है, गज के कहे बेशा अली का प्यार नबी का प्यार है। और मेरे नबी ने खुद फरमाया ना सिल्मुल लिमन सालमकुम व हरबुल लिमन हारबकुम, अना सिल्मुल लिमन सालमतुम व हरबुल लिमन हारबतुम। ओ ज़हरा व अली व हसनैन, जिसने तुमसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिससे तुमने सुलह की उससे हमने सुलह की, जिससे तुमने जंग की उससे हमसे जंग की। जरा खुदा के लिए ध्यान मेरी तरफ रखे, मैं कोई बात करने लगा हूं। हुसैन से जंग, हुसैन से जंग, नबी से जंग, आले नबी से जंग, खुद रसूलुल्लाह से जंग। तो मुझे आज तक मौलवियों का मयार समझ नहीं आया। कद्दू शरीफ की बेदबी की है, इसके दांत तोड़ दो। और यार सब्जी है, सब्जी नहीं है तो सब्जी, पर हुजूर को प्यारी थी। मैं कहना इतने कोई और मौलवी होंगे जेड़े नमूसे रसालत के मसले के किचू पिछू करते हैं। तू दंद का कहना, मैं कहना सिर भांदे सानू की है, लेकिन मुनाफिकत ना कर। सब्जी नू ना पसंद करे वो ते बड़ा लांती बेईमान है। तो मैं पूछना चाहना, हुजूर ने कद्दू नू पसंद किया है, क्या हुसैन नू कद्दू जितने भी पसंद नहीं किया होना? यार ये छोले बेचने जाती है इनकी अकल जब ये फतवे दे रहे होते हैं। हजरे अस्वद को किसी ने तोड़ दिया, किसी ने थूक दिया,
کسی نے غصے میں آ کر پتھر پھینک دیا کعبے کی طرف، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور وجہ بھائی بٹتا ہے، نہیں بٹتا نہیں ہے، حضور نے اس پہ لب لگائے، حضور نے اس کو چوما ہے۔ اچھا جی یہ سب کہہ جاؤں کتنی ایک دفعہ چوما ہے؟ جب کبھی حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے تو حضور نے اس کو چوما ہے۔ میں صدقے جاؤں بٹے کو چوما تو بٹا نشانی بن گیا خدا کی، اب اس کی طرف پتھر پھینکو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یار شرم نہیں آتی، حجر اسود پہ پتھر پھینکو تو کافر، حجر اسود کی طرف تھوک پھینکو تو کافر، حجر اسود کی بے ادبی کرو تو کافر۔ اور آل محمد وہ حسین کہ جسے نبی نے ایک دفعہ نہیں بارہا چوما ہے، صرف چوما ہی نہیں، حسین ابن علی کو میرے نبی نے اپنے لعاب تہم کی گھٹنی بھی دی ہے، حسین ابن علی کو اپنی زبان بھی چوسائی ہے، حسین ابن علی کو میرے مصطفیٰ نے سونگا بھی ہے، چوما بھی ہے، سینے سے چمٹایا بھی ہے، اپنی جان بھی کہا ہے، اپنا پیار بھی کہا ہے۔ تو یار انصاف سے فیصلہ کرو، حجر اسود کو بٹا مارنے والا کافر ہے تو حسین ابن علی کے جسد اطہر پر گھوڑے اڑانے والا مسلمان کیسے ہے؟ حسین ابن علی کے خاندان کو کربلا کے میدان میں خاک و خون میں تڑپانے والا مسلمان کیسے ہے؟ بھائی عجیب و غریب قسم کے قانون انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ کعبے دی طرف تھکو بھی نہیں بھائی، میں اس پہ قائل ہوں، پر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے قانون، سارے تمہارے ضابطے اس وقت چھولے لینے چلے جاتے ہیں جس وقت رسول کی آل کا نمبر آتا ہے؟ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی جناب حضرت ابو طالب کی، جانو چا بولے سبحان اللہ دی بات۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں خاموشی والا سبق، آپ نے خاموشی کو توڑ کے جہاد کی طرف آئے، پتر ایسا نہیں توڑیاں خاموشیاں، خاموشیاں جنہوں نے توڑی ہیں ان سے پوچھو کہ تم سادات کی جد کے عدم ایمان پہ لمبے چوڑے سیمینار کرو گے تو ہم کیا سینہ تان کے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ابو طالب عام اصلی نہیں حضور کا محسن ہے؟ اور میں یہاں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور میں حضرت ابو طالب کو رسول اللہ کا پیارا شفیق چچا مانتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرا جو عقیدہ ہوتا ہے میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، میں ٹی وی پہ بھی وہی بیان کرتا ہوں، جلسوں میں بھی وہی بیان کرتا ہوں، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ اور اگر کسی کو اس میں شک ہے تو میں دعا کرتا ہوں، وہ سمجھتے گئے انہیں میری دعا یاد ہے جائے، کوئی نہیں دعا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا داد بھائی، نام ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ جتنے علماء یہاں موجود ہیں کسی سے پوچھو ورقہ بن نوفل کون ہے، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی۔ یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا جی؟ انہوں نے حضرت عائشہ خدیجہ سے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس وہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، لہذا رضی اللہ عنہ۔ اور ظالموں جیڑا ہے کو آرہاں گواہی دے وے، اس کو او آئے جیڑا موسیٰ علیہ السلام کو لایا ہے، او تے مومن ہے تے سانوں کوئی پریشانی نہیں، اسی کہنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اشعار لکھ لکھ کے چلا گیا، جو یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ جو میرا محمد ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ اسی طرح نبی اور رسول ہے جس طرح عیسیٰ نبی تھے، موسیٰ نبی تھے، ان کے ایمان پہ شک کیوں؟ ان کے ایمان پہ جھگڑا کیوں؟ تو پھر گل اوہی لی جیڑی اس بندے نے کوئی شعر پڑھے ہے، وہ پھر میرے کو بھی جدو ٹی وی تے پوچھیا نا انہوں نے
کہ وجہ کیا ہے دشمنی کی؟ میں کہ منتے اور کوئی وجہ نظر نہیں آندی. بندہ ساری زندگی نبی دا پیرا دیندہ رہے. میرا رب کی قسم چیلنج ہے. حضور قبلہ 14واں سال ہے میرے اس چیلنج. دنیا کے بڑے دور دراز ملکوں میں جا کر میں نے یہ چیلنج کیا. پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے چیلنج کیا. سوشل میڈیا پہ میرا چیلنج موجود. ہزار جلسوں میں میرا چیلنج موجود ہے. آج تک 14 سال ہوئے کسی ایک کی جرت نہیں کہ وہ اس کا حوالہ لے کے آئے. میں نے یہ کہا تھا مجھے کوئی ایک صحیح سند حوالہ دے دو جس میں یہ موجود ہو کہ فلاں موقع پر ابو طالب نے حضور کی مخالفت کی تھی. فلاں موقع پر ابو طالب کو بتوں کا پوجا کرتے ہوئے پایا گیا. لے او کہاں ہے؟ نہیں ہے. تو جو بندہ ساری زندگی موحد رہا, ساری زندگی میرے نبی کا محافظ رہا, سبحان اللہ کی آواز آتی رہے یار, ساری زندگی میرے نبی رحمت سید کونین کا محافظ بن کر کھڑا رہا. اور حیرت کی بات ہے یہ نعت خان کمپنی جو محفل نعتوں پر 80 لاکھ کروڑ روپیہ لگاتے ہیں, کبھی حیا کرو نعت کی تاریخ بھی کسی ملا سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ پہلا نعت خان تو ابو طالب ہے. حسان بن ثابت کا جو کلام ہے وہ تضمین ہے کلام ابو طالب پر. میں حیران ہوں, پہلا وسیلہ مانگنے والا میرے نبی کا ابو طالب. وَعَبْيَدُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى حِسْمَةٌ لِلرَّامِلِ. میرے نبی کے گورے گورے ہاتھوں کا وسیلہ دے کر بارش مانگنے والا ابو طالب, نبی کی ایڑی کے فیض سے چشمہ جاری کروا کے پانی پینے والا ابو طالب. بچپن میں جب پتا چلا, جب راہبوں نے کہا کہ یہ تیرا بھتیجا محمد ہے, یہ اللہ کا رسول ہے, اب دو کامیں, یا اپنا مال لے کے جا, یا مال بچا, یا یہ آمنہ کا لال بچا. کیا ساری دنیا کے سامنے کہ یہ تمام روایتوں میں موجود نہیں کہ ابو طالب نے فوراً فرمایا, جناب ابو طالب نے فرمایا مال جدھر جاتا ہے جائے, وہ اپنے لال کو لے کر واپس مکے آئے. اچھا کیوں واپس کیا تھا جناب ان راہبوں نے کہ شام میں جا رہے ہو, وہاں کے یہودی انہیں پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے, انہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اب ابو طالب واپس آئے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ان کی بات مان لی تھی نا کہ یہ رسول ہے. کئیوں نے رسول مانا 40 سالوں کے بعد, ابو طالب نے میرے مصطفیٰ کو رسول مانا اس وقت جب آپ کی عمر بھی 13 برس بھی نہیں ہوئی ہے, اس وقت ان کو رسول مانا. تو پھر ہم یہ نہیں کہتے, اور میری عادت نہیں کہ میں جانب مخالف میں گالیاں دوں, یا میں برا بھلا کہوں, یا میں ان کو کوئی کہوں. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب تم کفر کی بات کرتے ہو تو لاکھوں عاشقان اہل بیت اور سادات کا دل دکھتا ہے, اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں پھر کس کا دل دکھتا ہے؟ کسی کا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تنقید نہیں کر سکتے, ایمان والے بات کر سکتے ہیں. تو پھر اسی لیے مجھے یہ صدا لگانی ہے, کیا تجھی کو بتاؤں میں بچوں کا لہو دے کر اسلام
پر احسان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب اہل بیت کا پیار کائنات کی بڑی بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے اور عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں نا، علی، فاطمہ، حسن، یہ براء البراء ہے۔ ان جیسا ایک حدیث ہے، میں نے اس پورے رمضان میں محرم میں نے ہر جلسے میں سنائی ہے، پھر آپ کو بھی سنا دیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے، آپ کے دشمن سے ٹکرانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو جب گستاخان رسول سرگرم ہو تو پھر لبیک یا رسول اللہ، اور جب یزیدی سرگرم ہو تو پھر لبیک یا حسین۔ اے حسین ابن علی، اگر یہ یزیدی آپ کی عظمت ہو، شان کی اس نورانیت کو گہرانے کے چکر میں ہے، تو آپ کی عظمت اور شانوں کے نعرے بلند کرنے کے لیے ہم آپ کے غلام حاضر ہیں۔ لبیک یا حسین، میرے نبی مکرم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں، والحسن والحسین یسبان علی ظہری، حسنین کریمین میرے نبی کے کندھوں پہ آ کے سوار ہو گئے۔ تو نبی پاک کی تربیت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو گزرنے والے کو روک دو۔ یار اتنا تو کوئی نہ تو اسی میں جواب دے دو، گزرنے والے کو روک۔ اگر کوئی بچہ کسی کے نمازی کو تنگ کر رہا ہو، اس کے کندھے پہ چڑھ رہا ہو وغیرہ وغیرہ، اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ تو یہ تربیت تھی حضور کی۔ یباعدہم الناس، حضرت حسین اور حسن پاک یہ دونوں آئے اور میرے نبی کے کندھوں پہ چڑھے تو صحابہ نے پکڑ کے اتارا اور دور کر دیا، کیونکہ حضور کی تربیت یہ تھی کہ نمازی اگر کبھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے کوئی، یعنی جیسے جرنل تربیت تھی۔ فقال رسول اللہ، حضور نے نماز ختم کی، فقال دعوہما، حضور نے فرمایا نہ 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 نہ، حسن حسین کو کیوں دور کیا ہے، آنے دو۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے، یہ طبرانی کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں فَأَشَارَ، یعنی یہاں تو نماز ختم کرنے کا ذکر ہے، وہاں ہے فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ دَعُوهُمَا، اللہ کے نبی نے نماز کے اندر اشارہ کیا۔ حسن حسین کو مجھ سے دور نہیں کرنا، حسن حسین کو دور نہیں کرنا۔ اور اب اگلا جملہ آج کی رات کا جسے کہتے ہیں، میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، محبت والوں کے دل تڑپانے کے لیے جملہ کافی ہے۔ حضور نے فرمایا دعوہما فبأبیہما وأمی، چھوڑ دو ان دونوں کو، یہ آگے سے گزرتے پھر گزرے، کندھے پہ چلتے پھر چڑھے، میری گود میں آتے پھر آئے، آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ کیوں؟ فبأبیہما وأمی، ان دونوں پر میری ماں بھی قربان، ان دونوں پر میرا باپ بھی قربان۔ جملہ پھر کہہ کے جا رہا ہوں، آج آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی فلانا کام کرو تے نبی دے عشق ود جاندہ ہے، چم چم کے چنڈیاں لے رہا ہو، یہ کیا ہے جی عشق رسول بڑھتا ہے، بولو نا، جلوس کٹو، کیوں؟ حضور کا عشق ملتا ہے۔
بھائی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کہ لبیک ہے، میں مانتا ہوں درود پڑھو عشق ملتا ہے، نعتیں پڑھو عشق ملتا ہے، امامیں پہنو عشق ملتا ہے، پر کبھی حضور سے بھی تو پوچھو یا رسول اللہ آپ کا عشق قائم کب ہوتا ہے؟ یار حضور سے بھی تو پوچھو۔ اسی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی اور طبرانی میں بھی اگلے جو لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمائے جی علماء بیٹھے ہو جڑے طلباء توڑے اس کے مزان ہے، من احبنی فلیحب ہذین، اس کا ٹیکنیکلی معنی بنتا ہے اس وقت تک کوئی بندہ میرے نال پیار کر ہی نہیں سکتا جدوں تک اس نو اے دو پیارے نہ ہو جائے۔ آج عبدالحکیم کے اندر یہ فقیر سینہ تان کے اس بڑے اجتماع میں شہنشاہ گولڑا کے لال کو گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ سب لوگوں کے سامنے ریکارڈنگ کیمرے میں میری یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو شخص داڑھی بھی رکھے ہوئے ہو، پگڑی بھی پہنے ہوئے ہو، مسواک 4 قسم کے 4 سائزوں کے، جبہ کپا دستار ہر چیز ایکوپمنٹس پورے، سمجھ گئے سب کچھ ہو اور دعویٰ کر رہا ہو میں حضور کا عاشق ہوں، نہ اس کی داڑھی کو دیکھ کے یقین کرنا، نہ اس کی پگڑی کو دیکھ کے یقین کرنا، نہ اس کے لوٹے کے سائز کو، نہ اس کے مسلح کو، نہ اس کے مسواکوں کے کسے ہوئے ہونے کو دیکھ کے، نہ اس کے مدرسے کو، نہ اس کی مسجد کے میناروں کو، کچھ بھی یقین نہ کرنا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے اس بندے دے دل چے میرا پیار جا ہی نہیں سکتا جس دے دل چے حسن حسین نہ ہوا۔ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعی یہ حضور کا عاشق ہے یا یہ دوغلا 2 نمبر ہے، یہ ڈرامے باز ہے، یہ فراڈیا ہے، چیک کرنے کے لیے اس کے سامنے ذکر کرو سہارا کے لالوں کا، اس کے سامنے ذکر کرو شہید کربلا کا، اس کے سامنے ذکر کرو شہزادہ گلگل کا، اس کے سامنے ذکر کرو حسن مشتبہ کا، اس کے سامنے ذکر کرو سفتین کا، اس کے سامنے ذکر کرو سفتین کا، حسنین کا، جنت کے مالکین کا، جنت کے وارثین کا۔ اگر زہرا کے لالوں کا ذکر سن کر، حسن حسین کی بات سن کر اس کی طبیعت میں بانک بنا جائے، اس کی کیفیت مسرور کن ہو جائے، یقین کر لینا واقعی یہ عاشق رسول ہے۔ اور اگر لوٹا مسلح پگڑی سب کچھ ہو اور ذکر آئے علی کا، ذکر آئے زہرا طیبہ کا، ذکر آئے حسنین کا، مولوی صاحب یا پیر صاحب یا کسی بھی صاحب ان کا رویہ بدل جائے، تلخی نمودار ہو جائے، چہرے کے سائز چینج ہو جائیں، ڈوبے یا پھٹ جائے یا پھٹ جائیں، زبان لڑک جائے، سمجھ جانا کمینہ جھوٹا فراڈیا ہے یہ۔ بھائی بڑا آسان طریقہ ہے، آؤ میرے رسول کی ایک نہیں میرے نبی کی درجنوں حدیثیں، من احبہما فقد احبنی، حضور اپنی محبت کو موقوف کر رہے ہیں ان دونوں کی محبت پر، من احب علی فقد احبنی، اپنے پیار کو موقوف کر رہے ہیں مولا علی کے پیار پر۔ ایک منٹ بھائی گل کر سنو میری، نماز سے کتنے سجدے کرنے تو ایک رکعت وچ؟ سجدہ چنگا کام ہے کہ بھڑا کام ہے؟ چنگا کام ہے، تے 2 ہی کرنے تھک جانے، 4-5 کر لیتا کر۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب حضور نے ہمیں 2 کرنے کا حکم دیا پھر ہم 2 ہی کریں گے۔ پتر یہی گل ہے نا، سانو جدوں حضور دسیا کہ میرا پیار ادو ہونا ہے جدوں علی نال کرو گے، میرا پیار ادو پورا ہونا ہے جدوں حسنین نال کرو گے، تو کیڑے ڈرامے کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ جو اہل بیت ہے نا، یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، یہ تو اتنے سخی ہیں، ان کی محبت میں خیال کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔
یہاں سیاستدانوں کے تم اٹھا 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 زندگی ساری ان کے جناب تم للے تللے کر کے ان کے آگے پیچھے گھوم پھر کے ووٹاں مانگ مانگ لوگوں دے تھک جائیں ووٹ فلانے کو دینا تھا جس ویلے وہ ہردا دو مہینے منہ نہیں دس سکتے ایسی یاری کا مقصد کیا کہ جدے وہی ضلالت ہی ضلالت ہو ضلالت ہی ضلالت ہو وہ پیار کیوں نہیں کرتے ہو کہ میرے نبی رحمت نے فرمایا جب کوئی شخص علی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک نور پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نور سے ایک فرشتے کی تخلیق فرماتا ہے اور اس فرشتے کو تخلیق فرما کر اللہ فرماتا ہے تو صبح و شام میری تسبیح و تحلیل کر تو جب وہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے وہ عرض کرتا ہے مالکہ یہ تسبیح و تحلیل کیوں اللہ فرماتے ہیں وہ جس نے علی کا عشق اور پیار دل میں رکھا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر قیامت تک تمہارے لیے جناب ایٹومیٹک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آخرت کے معاملات کے لیے جلسے وہ بھی کرتے ہیں کہ جو جناب پھر سمجھتے گئے انہیں 6 مہینے پہلے وزیر اعظم پاکستان 6 مہینے بعد اگے ہو تو پیچھے پولیس 6 مہینے پہلے ہو وزیر اعلیٰ پنجاب 6 مہینے بعد جناب نہ کوئی جیسو کہنے نہ کہ وہ پٹواریاں نہ لوی کوئی نہیں پوچھنا تے اوڑیاں یاریاں دا کیا مقصد ہے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں اے سارے وزیر تے مشیر اے سارے کٹھے ہو جامن نا تے میرے گولنے والے سلطان دے شہزادیاں دے شہزادیاں دے شہزادیاں دے شہزادیاں دے شہزادیاں وچوں جیڑا چھوٹی جی عمر دے شہزادے اس کی جتنی بھی عزت برابر بھی نہیں ہو سکتے بندے بڑھو کن لوگوں کے پیچھے تم اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہو لڑائیاں کرتے ہو تو ان کے لیے خرچے کرتے ہو تو ان کے لیے خرچے کرو نا جو لجپالوں کے لجپال ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو کیا ہیں بولیے لجپالوں کے بھئی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں بس میں ذرا یہ تھوڑا میسج دینا چاہتا لجپالوں کے من دمعتا عینہ دمعتا فینا قطرتا فینا آسرہ اللہ الجنہ امام حسین فرماتے ہیں جس کی آنکھوں سے فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں حدیث ہے جس کی آنکھوں سے ہماری محبت میں ایک آنسو کا قطرہ نکلا اللہ بدلے میں جنت عطا فرماتا ادھر 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 ایک دن میں نے یہ تقریر کی تو مولوی عقل پہ آ گیا کہتا ہے واہ جی واہ ایڈیاں سستیاں جنتاں ایک آنسو دے قطرے دے بدلے جنت ایڈی سستی جنت میں پھر اگلے 5-7 دن بعد اسے علاقے میرا جلسہ سی میں کہ پتر جنت سستی نہیں ہوئی آنسو بڑا مہنگا ہی لیکن میں نے پہلے اس کو تھوڑا سا لتاڑا میں نے کہا اگر اس جنت کی بات کرتے ہو کہ سستی جنت کہ جس میں تم لعنتی کمینے بدبخت آل محمد کے قاتل کو اس کے لیے حقدار ثابت کرتے ہو تو یہ قطرے کی بات کر رہے میں تجھے سے بھی آگے کی بات بتا رہا کئی حوالوں سے یہ روایت ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے والے سے جو انہوں نے مدارج میں لکھی ہے میں عرض کر رہا ہوں خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نام بھی انہوں نے لکھا ہے عمر بن لیس بعضوں نے اور لکھا ہے کہتے ہیں کہ بڑا جلدی دلیر بادشاہ تھا بڑی فوج سپاہ تو ایک دن اس نے اپنی فوج کی جناب انسپیکشن کی آ جاؤ ساری فوج میدان میں اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہوا پریڈ ہو رہی ہے فوجی آ رہے نہ جانے اس کو کیا خیال آیا کہ یہ رو پڑا ختم ہو گیا مر گیا مرنے کے بعد اسے دیکھا گیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے جنت کے باغوں میں حضور کی قربت پوچھنے سے پوچھو یار تیرے کون سی نیکی کام ہے کہنے کا کیا یار بتاؤں بادشاہ تھا بڑے ظلم کیے بڑے گناہ کیے قریب تھا کہ جہنم میں ڈال دیا جاتا میری ایک نیکی میرے کام آ گئی نے کہا کون سی نیکی اس نے کہا میری آنکھوں کی آنسوؤں کے قطرے کہا کیا مطلب کہنے لگا جب میں نے نا وہ فوج کی انسپیکشن کی نا تو میں نے اپنی فوج کے پریڈ دیکھی اسلحہ دیکھا جوان دیکھے گھوڑے دیکھے تو میں نے کہا اے کاش میں ہوتا کربلا کا میدان ہوتا
حسین ابن علی جب جنگ کر رہے تھے یہ میری فوج ان کی فوج ہوتی اور جب میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں ان کے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیتا. ہائے میں ساتھ ہوتا یوں علی اصغر تو نہ شہید ہوتا, میں ساتھ ہوتا عباس کے بازو تو نہ کٹتے, میں ساتھ ہوتا جوان علی اکبر کی شہادت تو نہ ہوتی, میں ساتھ ہوتا شہزادہ قاسم کی جوانی تو نہ اجڑتی, میں ساتھ ہوتا تو امام حسین کے 5 بھتیجے تو شہید نہ ہوتے, ان کے بھانجے تو شہید نہ ہوتے. بس یہ میرا خیال آیا, میری آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا جب قریب تھا کہ عذاب مجھے گھیر لے. مالک کی طرف سے حکم آیا لے جاؤ اسے میرے یار کے دربار اور جنت میں. کیوں کہ میرے حبیب کی آل کی محبت کا تصور کر کے ان کی نصرت کا خیال رکھ کے اس کی آنسو بہہ نکلے تھے, اس کی خطائیں میں نے مصیبت معاف کروا دی تھی. حضرات یہ رمضان قادری صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ کبھی مخدوم کائنات کانفرنس, کبھی حسین ابن علی کانفرنس, کبھی کیا اور کبھی کیا. کئی لوگ, یہ بڑا مشکل راستہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہماری گاڑیوں کے ٹائروں کو بھی آس لگانے والے لوگ, یوں کرنے والے لوگ, جس دن سے ہم نے اہل بیت کا تڑلے سے ذکر شروع کیا اس کے بعد کوئی شیعہ کہتا ہے, کوئی رافضی کہتا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ یہ پہلی صدی تو کام شروع ہے, پہلی صدی سے کام شروع ہے تاکہ بندے کی اور جان پیچھے ہٹ جان. تے میں تے کہ او جدوں من کوئی ایک دفعہ کہندا میں 10 دفعہ پھر علی علی کرنا. وہ اور لوگ ہیں جو ڈر کے کہ ہمیں کوئی شیعہ نہ کہتے, کئیاں اپنی بولیاں چینج کر دیتی ہیں. رمضان قادری صاحب کئیوں کی بولیاں چینج ہو گئی ہیں. الحمدللہ ہماری بولی وہی ہے جو آج سے زمانہ پہلے تھی, جو ٹی وی پہ تھی, جو گھر میں تھی, جو مسجد میں تھی, جو طلباء کے سامنے تھی, وہی بولی ہے. اور میں نے لاسٹ اس رمضان میں نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ تو تم ہمیں رافضی کہتے ہو, کوئی شیعہ کہتے ہو, تم ہمیں سکھ کہنا شروع کرو, یہودی کہو یا ہندو بھی کہو نا, ہم نے آل محمد کے قصیدے پھر بھی نہیں چھوڑ دے. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب تھوڑی سی تنقیدیں ہوئی, ایڈا آسان کا میں پتہ رہتے زبانہ کٹانیاں پہنی ہیں. یہ پوچھو ذرا میں سے میں تمہار سے, پر آؤ کئی مجھ سے پوچھتے ہیں یار تیرے ہوتے اتنے حملے ہوئے, دھماکے ہوئے, فائرنگ ہوئیں, تیریاں گڑیاں اڑائیاں گئیاں, تجھے اتنے چیلنج, روز تیرے خلاف 5 ویڈیو آتی ہیں, پتہ نہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا. میں نے کہا اللہ اے نشہ تدہ نہیں لاوے. سنے ہو ذرا, ایک دن ایک میری گاڑی رکی, پل ایک تھا, اس پہ تھا جی کہ یار ذرا اترو کہ خطرناک, تو میں تکیا پل نال تلے نہ وہ بیٹھے ہوئے ہو. میں اچھی میں شغل آگے میں کہ یار گل سنے, میں کہ یار انہوں چھڑ دینا. ہاں علی جی اللہ جی قسم بڑی کوشش کرنا نہیں چھڑ دیں, بس کی بڑیاں قسمیں چکیاں, بڑا کچھ کیتا لیکن نہیں آندا, میں ہن کی کراں. ادھر اے جس نے یہ بوٹی دے نشہ چڑھ جاوے وہ نہیں لاندا, تے جنوں حیدر کرار دے عشق دا نشہ چڑھ جاوے اے چلے ہو, اے بللے ہو. انہاں مولویاں اس کا مطلب ہے پتہ ہی کوئی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے آل محمد کے پیار کا نشہ کیا ہے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اللہ نے توفیق دی ہے, حج بھی کی, عمرے بھی کی ہیں, جو توفیقات ہوئی ہیں عبادت کی, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس وقت بندہ خوب سیر ہو کے ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے باہر آئے نا تو ہلکا پھلکا مست ہوا وہ ہوتا ہے. اللہ دی قسم چک کے کہنا جتھے کوئی مخالفت ہوئے نبی دی, آل دی یا سیدہ دی, اتھے جدو ٹکا کے شانہ بیان کر کے آنا نا اوہی لذت محسوس ہوتی ہے. میرے ایک خیال ہے جو ہمیں گرنے نہیں دیتا. میں ایک دن تک ساڑھا ایک ایم پی اے او جناب تھانے بار کھلو تھا, میں کہا اللہ خیر کرے توں یار حکومت کو نہیں پرو, میرا ایک ایسی میرا ورکر او دا کو رولو ہو گیا تو میں پھر تھانے ذرا آپو آ گیا.
میں کہ وہ یار میرے بینر شینر لاندہ رہندا سی، اشتہار لاندہ رہندا سی تے میرے نعرے شارے کردا رہندا سی تے میں ہن چھڑ تے نہیں سکدا نا، ہن کی کریے؟ اللہ دی قسم میں اودیاں گلاں سن کے کدی اور پہنچ گیا میں کہ وہ ایک کمینی مخلوق اگر انہاں دے کوئی بینر لاوے، انہاں دے کوئی جلسے کرے تے اے نہیں چھڑ دے تے جڑے لجپالاں دے لجپال ہیں تیرا کی خیال ہے اپنے جلسے کرن والے نو چھڑ دے ہون گے، اپنے نعرے گلان والے نو چھڑ دے ہون گے؟ میری نظر پڑی پردے میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، میرے نبی پاک نے نصیحت کی ہے، فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار، وحب اہل بیت ہی، نبی کے اہل بیت کا پیار، وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، لیکن نمبر یاد رکھو، پہلے نبی پھر اہل بیت پھر قرآن، تے اے کم ماواں دا ہے، قرآن مولوی سکھاندہ ہے تے نبی تے آلے نبی دا پیار ماں سکھاندی ہے۔ ہم مدرسوں میں بہت بعد میں آئے، ہم نے آل اور سادات کا ادب اپنے ماں اور باپ سے سیکھا ہے۔ میرے والد ساری زندگی ہم دیکھتے چھوٹے چھوٹے عمر کے سید آتے، میرے ابا جی جوتی اتار کے یوں کر ہم ہنستے، ہماری طرف گاؤں کو شاجی کہتے ہیں، میں کہتا تک کوئی شاجیاں نکیاں نکیاں شاجیاں دے کھلو جانے، نکیاں نکیاں شاجیاں دا ہاتھ چوم دے، بھیا میں ماحول ایسا تھا۔ جب تھوڑے سے شعور میں آئے والد صاحب نے ایک ہی بات بتائی، بیٹا یہ حضور کی اولاد ہے۔ پھر تھوڑے اور شعور میں آئے تو فرمایا بیٹا 2 قوتیں تھیں، ایک حسین تھے ایک یزید تھا، توجہ۔ تو پھر بتایا بیٹا وہ اس وقت کا یزید تھا، حسین سے ٹکرایا تھا، آج کا یزید سیدوں سے ٹکراتا ہے۔ یہ ایسا سبق تھا نا کہ مدرسے میں آ کر ہزاروں کتابیں پڑھیں ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت گرامی حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت، اور ہم جن ہستیوں سے دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہیں، اور میرا تو ایک نعرہ ہے کہ ہم تو گولڈ شریف کے درگاہ کے جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، چاہے جائے کہ میرے حضور اعلیٰ کی نسل اور حضور اعلیٰ کی اولاد، یہ گھرانہ یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے جس نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ اور بالخصوص آخری بات، صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ شریف آتے، رات گزارتے، کہاں سے آئے ہو؟ امام حسن پاک کے پاس، یمن سے، کوئی کدھر سے، کیا کام ہے؟ دوسرے دن واپس چلے، کوئی کام نہیں، کسی مقصد، رو پڑتے، کہتے حسن مجتبیٰ حضور کی یاد آئی تھی، آپ کا چہرہ ہو بہو تصویر مصطفیٰ ہے، بس آپ کو دیکھتے ہیں وہ ساری جسے کہتے ہیں خواہش پوری ہوتی ہے اور وہ لذت دیدار سے متلذذ ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے، خدا کی قسم میں بار بار تر میں چہرے پہ دیکھتا تھا اور میرا دل عجیب و غریب کیفیات، آپ نے دیکھا شروع میں میرے تقریر کا ربط ٹوٹ گیا، حالانکہ بڑے بڑے صدروں اور وزیر اعظموں کے سامنے ہمارا ربط کبھی نہیں ٹوٹتا، اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ یہ ربط کیوں ٹوٹا، کہ میں یوں دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم یوں لگ رہا ہے، بلکہ دیکھو جیسے میرے نذیر ملت آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں، آل بیت کی محبت میں امن ہے، آل بیت کی محبت میں نجات ہے، آل بیت ہی کی محبت میں سب کچھ ہے، آل بیت کی محبت میں صحابہ ہیں، آل بیت کی محبت میں حضور ہیں، آل بیت کی محبت میں خود کائنات کا رب ہے۔ آل بیت کا دامن پکڑیں، دنیا میں بھی عزت، قبر بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی ہے۔ میں زیادہ وقت حضور قبلہ کافی دیر سے، اور یہ مزاج نہیں ہے، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ مصروفیات کے باعث کئی جگہ حضرات نے جانا ہوتا ہے، اتنا اور لمبا چوڑا خطاب گولڈ شریف کا مزاج نہیں ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہاں ہوتا ہے۔ ان کی ذرا نوازی کہ انہوں نے کافی دیر مجھے برداشت کیا، میرے ٹوٹے پھوٹے جملے آپ کے شاید سما خراشی کا باعث بنے، بہرحال مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے جو کچھ کہا میں نے ان کی جد کا، ان کے اکابر، ان کے جد عالی کا ہم نے ذکر کیا۔ اللہ پاک بزم آل ایوا، وہ
وہ گل نکی جی رہ گئی سی، نماز تو اتے والا کام کے یار کوئی اشارے والی گل سمجھو. سب کسی سے اوپر والا کام کیا ہے؟ میں عبدالحکیم کے اس مجمع کے سامنے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. جو کام ایمان کے لیے شرط ہے، ہم سوچیں کہ ہم مسواک کے لیے کتنی تقریریں کرتے ہیں، نماز کے درس کے لیے ہمارے کتنے درس ہوتے ہیں، نماز کے لیے باقی کاموں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، تو اہل بیت کی محبت کے لیے ذرا سوچو نا. اس پورے محرم شریف میں آپ کے دائیں بائیں جو سنی باقی جڑی دوئی مخلوق ہے انہوں چھڑو، جو آپ کے صحیح العقیدہ سنی مساجد ہیں، کتنی مسجدوں میں ذکر اہل بیت کے پروگرام ہیں. اور ظلم تو یہ ہے کہ پہلے تو پروگرام ہوتے نہیں، اگر ہوں تو پونا گھنٹہ کوئی سجے کوئی کھبے کوئی اگے اور کوئی پیچھے کا ذکر، اور آخری 5-7 منٹ ایک 2 روایتیں سنا کے اچھا وقت ہو گیا یار زندہ صحبت باقی پھر اگلے سال کریں. مجھے آپ بتاؤ سال میں ایک دفعہ نماز کی بات کرو، اولاد نمازی بن جائے گی؟ سال میں ایک دفعہ بھی تم جناب ذکر نہ کرو حلال کھانے کا تو بڑے حلال خور بنیں گے سارے. ارے بھائی ادھر کہتے ہو کہ کوئی وقت نہیں ہے نیکی کی دعوت کا، روز دو روز دو روز دو، تو جڑی سارے تو وٹی نیکی ہو سکتے سالہ بعد بھی ٹائم کوئی نہیں. اس کے لیے تم نے کہ دھڑے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب اے شیعہ دے دھڑے اللہ تے فلانے اللہ. خدا کا واسطہ آل محمد کو دھڑوں میں مت بانٹو. یہ کیا ہوا جی کہ آل محمد کے غم میں شیعہ روتے ہیں تو سنی نہیں روتے تو فلانے؟ یہ آل بیت کے غم کے آنسو یہ شیعہ سنی سے پہلے کے ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے رسول اللہ کی آنکھوں سے نکلے، یہ اس تقسیم سے بہت پہلے کے. تو بس یہ میری طرف سے دعوت ہے، کثرت کے ساتھ آل بیت کے ذکر کی محافل منعقد کریں اور ایسے لوگوں کو بلا کر سنیں کہ جو کھلے دل سے آل بیت کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اہم ترین پیغام آپ بتائیے، اس وقت جنوبی پنجاب اور آگے کے علاقوں میں جو حالات ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ سب کے سامنے ہیں، مجھے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے بچایا. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس وقت شدید پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اور نہ ان کے سروں پر چھت ہے، نیچے کیچڑ ہے، تمام جائیداد تمام سامان سب کچھ تباہ ہو گیا، جانور ہلاک ہو گئے. تو ایک مسلمان پہ آنے والا درد دوسرا مسلمان محسوس کرتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی کوشش اپنی قدر سے بھی بڑھ کر ان کی بحالی کے لیے کوشش کرے. انجمن کی طرف سے باہر سٹال لگایا گیا ہے سیلاب کے متاثرین کی مدد کے حوالے سے. اگر آپ کے تھوڑے تھوڑے چندے سے 5, 10, 15 گھروں کی بھی بحالی ہو گئی تو آپ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. تو انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے. میں گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا ہی بے شک کرتے ہوئے جائیں، لیکن لازمی طور پر ہر بندہ اس میں حصہ ڈالے تاکہ اس انجمن کی طرف سے بھی ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعاون ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.